بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم اپنے دوسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے پہلی نشست میں بات کی تھی کہ حسد بہت نامراد بیماری ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو نبیوں کا دشمن بنا دیتی ہے۔ حسد کرنے والا بندہ کمزور ہوتا ہے۔ آج میں اس کے کوئی عقلی دلائل دینا چاہتا ہوں۔ آپ حسد کی بیماری سے بچیں۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ خون ریزی حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میری پچھلی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بتایا تھا کہ حسد نے ایک عبادت گزار کو شیطان بنا دیا ہے۔ حسد نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا ہے۔ حسد نے ایک معصوم کو کنویں میں گرا دیا ہے۔ حسد کی وجہ سے فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے۔ حسد کی وجہ سے زمین پر سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی ہے۔ آپ اللہ سے حسد کی بیماری سے پناہ مانگیں۔ آئیں میں اس کے تھوڑے سے عقلی دلائل آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ عقلی دلائل میں کیا مطلب؟ یعنی جو بندہ کسی سے حسد کر رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ خدا کا مجرم بنتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اندر سے اللہ کے عدل کا انکاری ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ حسد کاری اس لیے رہا ہوتا ہے، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بانٹنے والے نے عدل نہیں کیا، اس نے اسے تو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ آپ نے غور کیا کہ حسد سب سے پہلے آپ کو خدا کے عدل کا مخالف کرتا ہے۔ آپ خدا کے عدل کے انکاری ہو جاتے ہیں، آپ خدا کے عدل کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ حسد کرتا ہے وہ سب سے پہلے توحید کا انکاری ہوتا ہے۔ دوسرا، جو بندہ کسی سے حسد کر رہا ہوتا ہے نا جی، وہ اندر سے مان چکا ہوتا ہے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے نا، وہ اس سے افضل ہے تو حسد کر رہا ہے۔ یعنی وہ اندر سے مانتا ہے اس میں کچھ تو ایسا ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حسد کرنے والا بندہ اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ یعنی حسد ہو ہی تب رہا ہے جب یہ اندر سے مان لیا گیا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میری پچھلی ویڈیو کی مثال آپ کو یاد ہوگی کہ شیطان کس بات پر حسد کر رہا تھا جناب آدم علیہ السلام سے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آدم مجھ سے افضل ہے، اور وہ اللہ کو تو مان رہا تھا، اللہ کے عدل کو نہیں مان رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اللہ نے عدل نہیں کیا، اللہ نے آدم کو تو عطا کر دیا، مجھے نہیں عطا کیا۔ اب میری بات کو قابل غور سماعت فرمائیں کہ حسد اتنی گندی بیماری ہے جو آپ کو منکر خدا بنا دیتی ہے۔ آپ کے اندر انصاف اور عدل کا پیمانہ ہی نہیں رہتا، آپ انصاف ہی نہیں کر پاتے۔ دوسرا، حسد اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ حسد سامنے کھڑے ہوئے انسان کی پہچان ختم کر دیتا ہے۔ آپ جسے حسد کر رہے ہیں، آپ بھول گئے ہیں کہ وہ آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کون ہے؟ آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہتا۔ اگر سامنا رشتہ یاد رہتا تو کبھی بھی بھائی مل کے ایک نبی کو حسد کی بنا پر کنویں میں نہ پھینکتے۔ اگر حسد اگر اتنا اندھا نہ ہوتا تو کبھی بھی ایک بھائی اپنے بھائی کا قاتل نہ بنتا۔ حسد کی بیماری آپ کے اندر احساس ختم کر دیتی۔ اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھا جائے تو اہل بیت، آپ تاریخ کی ورگردانی کریں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب یوسف علیہ السلام تک میں نے بتایا تھا کہ یہ سارا نتیجہ حسد کا ہے۔ زمین پر جتنا ظلم ہوا حسد کی وجہ سے۔ آپ آگے آ جائیں۔ ابو لہب کو، ابو جہل کو مصطفیٰ سے کیا دشمنی تھی؟ انہیں حسد تھا، چونکہ وہ عرب کے بہت بڑے چودھری بنے ہوئے تھے، وہ عرب کے بہت بڑے بدماش بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عبداللہ کا یتیم آیا اور اس نے آ کر لوگوں کو کیا سنایا کہ تمام دنیا ہر کام چھوڑ کے عبداللہ کے بیٹے کے پیچھے لگ گئی۔ لوگ اس کی بات سنتے ہیں تو اس کی بات سنتے ہی رہ جاتے۔ لوگ اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھتے ہیں تو وہ اتنا بڑا امین ہے کہ وہ اپنے دشمن کی بھی امانت کی حفاظت کرنے لگا۔ اس بات نے ان کے اندر حسد پیدا کر دیا۔ وہ حسد اس قدر پروان چڑھا کہ انہوں نے طائف کے بازار میں مصطفیٰ کو پتھر بھی مارے، اور انہوں نے اللہ کے نبی پر اتنے ظلم کیے کہ آپ کو کتب کی ورگردانی کریں تو آپ کو مصطفیٰ ایک مظلوم شخصیت نظر آئے گی۔ یہ حسد تھا جو پروان چڑھتا رہا۔ یہ حسد
ابو جہل ابو لہب سے نکلتا ہوا بنو امیہ میں صلاحیت کر گیا. پھر کیا ہوا؟ مصطفیٰ کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ حسد کیا گیا. حسد کیا گیا. جو غدیر میں نبی نے نبی علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا، وہ حسد پروان چڑھا. وہ حسد اس قدر پروان چڑھا کہ وہ حسد میراث بن گیا. وہ چلتے چلتے کربلا کے میدان تک آ گیا. پھر اس حسد نے نباسہ رسول کے قتل، گلے پر خنجر چلا دیا. یہ حسد تھا جو نسلوں میں چل رہا تھا، اور یہ حسد آج تک جاری ہے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر کیا جائے وہاں بندوں کو تکلیف ہونا شروع ہوئی. یہ حسد ہے. لوگوں کو آج بھی لگ رہا ہے کہ یہ خاندان، اس خاندان سے حسد کیا جائے. اور یہ خاندان ماننے کے لیے آیا تھا، حسد کے لیے نہیں آیا تھا. تو جو بندہ مومن ہے، جس کے دل میں، میں سنی شیعہ وہابی دیوبندی کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جس بندے کے دل میں محبت اہل بیت ہے نا جی، اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا. آپ اپنے اکیلے بیٹھ کے کبھی اپنا احتساب کریں اور سوچیں دائیں بائیں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے. اگر ہے تو توبہ کرے. یہ حسد اندھا کر دیتا ہے، یہ منکر خدا بنا دیتا ہے، یہ دین سے خارج کر دیتا ہے، یہ 1 منٹ میں عابد کو شیطان کر دیتا ہے. حسد کی بیماری سے بچیں. حسد آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. جس کے دل میں حسد ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. جس کے دل میں حسد ہے اس کی نیکی کا اجر نہیں ہوتا. اللہ سے توبہ کریں. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے. السلام علیکم.